آلہ وأصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا، یہود و نصارہ کا رد بیان فرمایا ہے. جیسا کہ آپ سابقہ آیات میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ ابتدائی آیات میں مسئلہ تھا اس بات توحید اور رد علی النصرانیہ، کہ نصرانیت کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی آیات نازل فرمائی، کیونکہ نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اعتراضات رکھے تھے اور انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا یا ابنیت کا یا تثلیث کا عقیدہ پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں رد بیان فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مدلل رد بیان فرمایا، حتیٰ کہ ان کے پاس پھر کوئی جواب باقی نہیں، لاجواب ہو گئے. اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی ضمناً آ گئی تھی کہ صحیح معنی میں جو مومن ہیں ان کی کیا صفات ہیں. پھر اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات واضح فرما دی کہ بھئی اب دین جو ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ دین اسلام ہے، بس ختم. دین اسلام کے سوا کوئی بھی دین اگر پیش کیا جائے تو اب وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بس ختم. آج اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں دین یہودیت پہ ہوں یا دین نصرانیت پہ ہوں تو یہ دعوے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے اور نہ یہ نجات کا کوئی ذریعہ. اب جس کو بھی نجات ملے گی دین اسلام میں ملے گی. پھر ساتھ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی اتنے علم رکھنے کے باوجود اہل کتاب نے آخر جھگڑا کیوں کیا؟ ایک تو ہے نا بھی جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. ایک ہے کہ اس کے پاس سارے دلائل موجود ہیں، تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، اس میں دین اسلام کی حقانیت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، آپ کی ختم نبوت، آپ کا بعثت عامہ الی کافۃ الخلق، ساری باتیں موجود ہیں، آپ کی نشانیاں موجود ہیں. لیکن وہ پھر بھی حضور سے اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. یہودیوں کو نزدیک نصرانی کافر ہیں، نصرانی کو نزدیک یہودی کافر ہیں. جیسے قرآن پاک نے کئی مقام پہ ذکر فرمایا ہے، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، حالانکہ کتاب پڑھنے والے لوگ.
تو اس کا جواب یہ دیا اللہ پاک نے کہ دراصل ان کے جھگڑے کی بنیاد جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں کہ جاہل ہے، بغیم بینہم، اصل میں ایک دوسرے پر یعنی چڑھائی ہے، ایک دوسرے پر اختلاف کی وجہ سے تجاوز کرنا ہے کہ ہم ان سے آگے، انہوں نے کہا ہم ان سے آگے، اور اسی میں اختلاف کرتے کرتے حد سے نکل گئے۔ اور دوسری بات یہ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا تھا الحمدللہ، کہ لوگ جو فتن میں مبتلا ہوتے ہیں، دین چھوڑ بیٹھتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، حق سے دور ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المصومۃ والانعام والحرث، کہ ان کے مرغوبات جو ہیں اب شہوات ہیں، یہ عورتوں کے فتنے میں پڑ گئے، اولاد کے فتنے میں پڑ گئے، سونے چاندی کے فتنے میں پڑ گئے، مال مویشی کے فتنے میں پڑ گئے، اسی کی وجہ سے ان کی محبت میں ایسے غرق ہوئے کہ دین اسلام سے ہٹ گئے۔ اور انہی آیات مبارکہ میں ضمن میں یہ بھی ہم نے آپ نے الحمدللہ سورۃ آل عمران کے اول سے لے کر ان آیات تک پڑھا ہے کہ کافروں کو ہمیشہ یہ بھی زوم رہا اپنے دماغ میں کہ بھئی ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس دنیا ہے، اور مسلمان کیا ہے؟ کمزور لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے جو جا رہے ہیں یہ تو نعوذ باللہ کم عقل لوگ ہیں، ان کا تو عقل کوئی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ تو خود غریب ہیں، اور پھر جو صحابہ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی اکثریت جو ہے وہ غریب لوگوں کی ہے، کوئی غلام ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی حبش سے آیا ہے، کوئی روم سے آیا ہے، اور کوئی مکے میں مزدوری کر کے روٹی کھانے والے لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ ملنے میں بھی ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے پاس دولت ہے، دنیا ہے، سرداری ہے، تو یہ ان کے دماغوں میں یہ چیزیں تھیں۔ تو اس کے بعد اب ان آیات مبارکہ کے اندر اس مختصر اور اس جامع معنی کامل مکمل آیت میں اللہ نے ان کے سب اعتراضات کا ایک جواب دیا، اور اسی طرح کفار کا ایک شبہ یہ بھی تھا، یاد رکھو کہ باطل فرقے جتنے ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، معتزلہ ہیں اور گمراہ ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، ان کے پاس شبہات ہوتے ہیں، شبہات کہ بس کسی کے دماغ میں ایک خلش ڈال دو، بس ان کے پاس کوئی وزن نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی، ایک شبہ ڈال دیا، ایک کیڑا ڈال دیا، اب آدمی اس شبہات میں الجھ گیا۔ اچھا، کوئی جس کے بارے میں اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہوا وہ تو کسی صحیح آدمی کے بعد چلا گیا، بات سامنے رکھ لی، شبہ نکل گیا دماغ سے، ورنہ اسی شبہات میں، اسی الجھن میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا۔ جیسے کہ مثلا اس کی ایک ادنا مثال میں عرض کر دوں کہ کافروں نے، اور اسی طرح یہ ابھی کچھ عرصہ قبل ایک بڑا فتنہ اٹھا تھا، اور پہلے دور میں بھی یہ باتیں ہوئیں، لیکن ابھی کچھ عرصہ قبل بھی ہوا تھا، تقریباً یعنی 50 سال پہلے۔ اب بھی ان کے پیروکار جو ہیں اس فتنہ گر کے کچھ لوگ موجود ہیں، ان نے ایک شبہ ڈال دیا مسلمانوں کے دل میں کہ دیکھو جی عجیب بات ہے کہ ان کا قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی میتا جو ہے، جانور جو خود مر جائے وہ حرام ہے۔ شبہ ڈال دیا کہ دیکھو جی مسلمانوں کا عجیب مذہب ہے، اگر خدا مار دے کسی جانور کو تو خدا کا مارا ہوا جانور تو ہے حرام، یہ خود ذبح کر کے مار ڈالیں تو ان کا ذبح والا حلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی جانور کو مار دے تو خدا نے خود جس جانور کو مارا ہے وہ تو ہے حرام، اور جس جانور کو یہ مار دے وہ حلال۔ دیکھو جی عجیب مسلمان، عجیب مذہب۔ اب ایک شبہ دماغ میں ایک کیڑا پڑ گیا نا، آدمی جس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یار بات تو ان کی بھی کچھ ٹھیک تو لگتی ہے کہ دیکھو آخر ایک جانور کو خدا نے مارا ہے،
وہ تو ہو جائے مردار، اور ایک جانور جو ہے اس کو ہم نے مارا ہے تو وہ ہو جائے حلال۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، بات کچھ ہے صحیح، بس یہیں سے آدمی بھٹکنا شروع ہو جاتا۔ ہمیشہ باطل جو ہے نا جی، وہ دماغ میں ایک کیڑا ڈالتے ہیں، ایک شبہ ڈالتے ہیں، شبہات میں آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا، بڑی صاف بات ہے، اگر تم کسی کو ڈنڈا مار کے جانور کو مار دو تو وہ حلال ہو جائے گا۔ تم کسی جانور کو اگر پہاڑ کے اوپر سے کھڑے ہو کے گرا دو، نیچے جا کے مر جائے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک ہے جانور کا ذبح کرنا، ایک ہے جانور کا بغیر ذبح کے مر جانا۔ ایک بڑی آسان سی بات تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں کا استعمال کرو جن کو تم نے ذبح کیا ہے، اس میں حکمتیں ہیں۔ وہ مادہ فاسد جو ہے ذبح کرنے سے خارج ہو جاتا ہے، اور خود مر جائے تو مادہ فاسد اندر موجود ہے، اس کا اخراج نہیں ہوا۔ ایک بڑی معقول سی بات تھی، لیکن انہوں نے ایک شبہ ڈال دیا۔ جیسے کہ ایک ہمارے بزرگ ایک عالم گزرے ہیں، وہ ان کی طبیعت میں یعنی جسے آپ مزاح کہتے ہیں نا، خوش طبی بہت تھی، بہت بڑے عالم تھے، لیکن طبعاً خوش مزاج بھی تھے، یعنی کوئی ایسی باتیں بھی بڑی کرتے تھے جس سے کچھ لوگ ہنسیں، خوش مزاح بھی تھے، ہنستے تھے، خوشی کی باتیں بھی بہت کرتے تھے۔ ان کو بھی ایک کافر نے آ کے یہی مسئلہ پوچھا، کہنے لگا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ جو جانور خدا مار دیتا ہے وہ حرام ہے، اور جو تم مار دیتے ہو تو اپنے مارا ہوا جو ہے آدمی وہ تو حلال ہو جائے، اور اللہ کا مارا ہوا جو ہے وہ حرام ہو جائے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ نل کا ہے۔ اس زمانے میں پرانے دیہات میں نل کے شلکے ہوتے ہیں نا پانی نکالنے کے لیے، اب تو مشینیں لگ گئی نا، لوگ اس سے موٹر سے پانی کھینچتے ہیں، ٹینکیوں میں جاتے ہیں، پھر یہ، ورنہ عام دیہات میں یہی ہوتا تھا کہ وہ رسی سے نکال لیا یا نل سے نکال لیا۔ تو آپ نے فرمایا بھی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ نل ہے، ٹونٹی ہے، اس سے ہم پانی نکالتے ہیں۔ اچھا یہ پانی ٹھیک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نل تو ہم نے بنایا ہے، اللہ میاں نے بھی بندے کو ایک ٹونٹی لگائی ہوئی ہے، اس سے تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تم اپنے بنے ہوئے ٹونٹی سے تو پانی پی رہے ہو بے وقوف آدمی، یہ تو تم نے بنائی ہے، لوہار نے بنائی ہے، کسی مستری نے بنائی ہے، اور اللہ میاں نے جو تمہارے خود جسم میں باقاعدہ ایک نل لگایا ہوا ہے، باقاعدہ پانی بہتا ہے صبح شام، تم اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے خدا کی بنی ہوئی چیز سے؟ اس کو سمجھ آئی بات، اس نے کہا جی آپ نے بات بہت اچھی کی ہے، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ اسی طرح تھا نا کہ پہلے جیسے ایک اور فتنہ پرور نے ایک فتنہ اٹھا دیا تھا کہ بھئی یہ دیکھو عجیب بات ہے، ایک کی لڑکی تو حلال ہو لیکن اپنی لڑکی حرام ہے، کیوں؟ جو ہمارے اپنے گھر میں پیدا ہوئی، جس کو ہم جانتے ہیں اچھی عورت ہے، شریف ہے، کردار اچھا ہے، کریکٹر اچھا ہے، پھر ہمارے اپنے خون سے وہ حلال کیوں نہ ہے؟ تو وہ بھی عورت ہے تو یہ بھی عورت۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں باطل کے پاس دلائل نہیں ہوتے، گمراہ فرقوں کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عِندَ رَبِّهِ، فرمایا خبردار جو اللہ کے سوا کسی غیر کو معبود مانتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کچھ نہیں، بس اپنے عقل سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اپنے عقل سے شبہات ہیں، توہمات ہیں، اور پھر اپنی طرف سے خود بنائے ہوئے صغرا کبرا، خود نکالے ہوئے نتیجے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی حجت نہیں ہوتی، بس ایک شبہات ہیں، اور نئے آدمی کے دماغ میں ڈال دو تو وہ ایک منٹ کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اسلام کا، دین کا پس منظر معلوم نہیں ہوتا۔
اسی لیے قرآن مقدس نے ان کے ایک شبہ کو ذکر کیا کہ انہوں نے یہ بھی ایک شبہ پیش کیا کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، چلو مانتے ہیں، اور یہ بھی چلو ہم مان لیں کہ آپ جو ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں وہ اللہ کا قرآن ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ نے مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ قرآن کیوں نہیں اتارا؟ یتیم مکہ پہ قرآن کیوں اتارا کہ پیدا ہوئے تو گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، پیدا ہوئے تو والد فوت ہو چکے ہیں، ماں ہے بیچاری پرورش کرنے والی، دادے نے پرورش کی، پھر چاچا ابو طالب نے پرورش کی، جن کے اپنے گھر میں مال نہیں، دولت نہیں، اسباب نہیں، آیا نہیں، نوکر نہیں، نوکرانیاں نہیں ہیں، تو اگر اللہ نے نبی بنانا بھی تھا، وحی اتارنی بھی تھی، تو کسی مکے کے بڑے آدمی پہ قرآن اترتا، طائف کے کسی بڑے آدمی پہ قرآن اترتا، ولید ابن المغیرہ ہے، عروۃ ابن مسعود الثقفی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ اور کیڑا ڈال دیا دماغ میں۔ ہمیشہ یاد رکھا کرو، باطل فرقے جو ہے دلائل ولائل کچھ نہیں ہوتے، بس وہ ایسی باتیں جو ہے نا بس ایسے گھڑ کے آپ کے دماغ میں ڈال دیں گے اور جھوٹی روایات کے سہارے لیں گے اور موضوعات کے سہارے لیں گے، ایسی ایسی کتابوں کی روایات کو لے آئیں گے جو کتابیں ناقابل حجت ناقابل اعتبار ہیں، وہاں کوئی بات لکھی ہے، بس جی فلاں نے لکھا ہے، بس لکھا ہے، کس نے لکھا ہے یہ پتہ کوئی، بس اور جی ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں حضرت یوں لکھا ہے۔ بھائی کتابوں میں تو پھر یہودیوں کے پاس بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں تو پھر نصارہ کے پاس بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ہندوؤں کے بھی سارے ویدوں کی وید بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، سکھوں کے پاس بھی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہونا تو دلیل نہیں ہوتی، دیکھنا تو یہ پڑتا ہے کہ وہ کتاب کون سی ہے، لکھنے والا کون ہے، روایت کرنے والے کون ہیں، اور کیا اس بات کا سلسلہ ہمارے آقا حضور محمد مدنی تک پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہنچتا۔ یہ تو نہیں کہ جو مرضی آئے لکھ دے، جو مرضی آئے کہہ دے۔ اسی لیے روایات تاریخی میں آتا ہے کہ ایک محدث کو ایک حدیث کی ضرورت تھی، ہمیں پتہ چلا کہ بھی اس حدیث کو روایت کرنے والے جو ہیں فلاں عالم ہیں اور فلاں جگہ رہتے ہیں، اس دور میں سفر ہوتے تھے اونٹوں کے، گھوڑوں کے، پیدل، وہ بیچارے سفر کرتے کرتے کئی مہینے غریب کو لگ گئے، اس ملک میں جا کے پہنچے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس عالم کی خدمت میں پہنچے، تو وہ عالم جو تھے اپنے گھر سے باہر میدان میں کھیت میں تھے اور دامن کو یوں اٹھایا ہوا تھا اور اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے، گھوڑا بھاگ گیا تو گھوڑے کو بلا رہے تھے تاکہ گھوڑا واپس آ جائے۔ یہ پہنچے، کھڑے ہو گئے، جا کے ملے، وہ گھوڑا آ گیا، ان نے گھوڑے کو رسا ڈالا، باندھا، ان کو بٹھایا کہ بھائی آپ کیسے تشریف لے آئے؟ انہوں نے کہا حضرت میں اتنی دور سے آیا ہوں، آپ کے پاس میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث کو میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے بھی سن لوں، اس وجہ سے میں نے سفر کیا کہ آپ سے وہ حدیث نقل کروں اور لکھ لوں۔ انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے، حدیث موجود ہے، لیکن انہوں نے فرمایا حضرت اب مجھے اجازت دے، میں آپ سے یہ روایت لینا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ گھوڑے کو جو بلا رہے تھے، یوں کپڑا یوں کر کر کے یہ دکھا رہے تھے کہ دامن میں میرے گندم ہے، آ جاؤ بھی تمہارا چارہ ہے، اور آپ کے دامن میں کچھ نہیں تھا۔ جو ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، پتہ نہیں محمد مدنی کی حدیث میں بھی جھوٹ بول جائے، اس کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ لہذا السلام علیکم، میں آپ سے نہیں لیتا۔ اور آج ہمیں ہر عیب جو مرضی آئے کہہ دیں، او جی بس بزرگوں نے لکھا ہے۔ اللہ کے بندے کس بزرگ نے؟ کسی بزرگ کا نام تو ہوگا آخر، بس جی بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے۔ حضرت آدم کا نکاح ہو رہا تھا، حق المہر کوئی نہیں تھی، پھر انہوں نے حضور پاک کا نام حق المہر میں دیا تھا۔ دیکھیں نکاح کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کا نکاح کر رہے ہیں،
پتہ نہیں گواہی کے لیے ان مولویوں کو بلایا گیا تھا جو پیدا ہی نہیں ہوئے. بس ایک قصہ. اللہ کے بندے یہ سارے احکام شریعت جو ہیں پہلے کچھ دماغ اپنے کو حاضر کر کے بھی سوچو. اللہ نے عقل دیا ہے, بھوسا تو بھرا ہوا نہیں ہے. شریعت تو نازل ہی نوح علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی شریعت کے کوئی حکم ہی نہیں تھا. تو پھر تمہیں حق المہر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ارے کوئی نکاح طلاق کا ضابطہ بھی تو ہو نا. اس دور میں تو کوئی ضابطہ نہیں, کوئی شریعت نہیں, کوئی حکم نہیں. اللہ نے حکم دے دیا, بات ختم ہوگی. اسکن انت وزوجک الجنہ, کہ آدم تم اور تمہاری بیوی. اللہ نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. اب کیا ضرورت ہے کہ نکاح کرو؟ خطبہ اللہ میاں نے پڑھا ہوگا, گواہی بیچارے جبریل علیہ السلام نے دی ہوگی. یہ پتہ نہیں دستخط ہیں جبریل کے یا انگوٹھا لگوایا ہے انہوں نے. یہ کیا پتا کل کو نہ مانے جبریل کے میرے دستخط ہیں نہیں ہے, پھر یہ ایکسپرٹ کو بھیج کے تحقیق کروائیں گے نا کہ جبریل کا انگوٹھا ہے کہ نہیں ہے. کیا ایسے گھڑے ہوئے بس خود اپنی طرف سے ایسی باتیں بنا لیتے ہیں. اور اللہ کے بندے اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر وہ تو نظام ہی الگ ہے. آج تیرے نطفے سے جو پیدا ہو وہ تیری بیوی نہیں بن سکتی. وہ تو آدم کی باقاعدہ پسلی سے نکالی گئی, لیکن اللہ نے بیوی بنا دی. وہ تو نظام ہی الگ ہے, وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے. وہ تو خود خالق جس نے پیدا کیا اس نے فرما دیا کہ جناب یہ آپ کی بیوی ہے, بات ختم ہو گئی. نہ حضور کو جب اللہ نے بی بی زینب کے نکاح کا مسئلہ آیا تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف لے آئے اور بغیر اذن کے میرے گھر آ گئے. تو بی بی زینب کہتی ہے میں گھبرا گئی, میں ڈر گئی کہ میرے گھر میں نبی میرے اذن کے بغیر کیسے آ گئے, حالانکہ پھپھی کی بیٹی ہے. آنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پردے اور حیا کا یہ عالم ہے کہ بی بی فرماتی ہے میں گھبرا گئی, میں دوڑنے لگی کہ میرے گھر میں بغیر مجھے پردے کا حکم دیے ہوئے, بغیر اجازت کے, بغیر میرے اذن کے میرے گھر میں اللہ کا نبی کیسے داخل ہو گئے. لیکن حضور نے فرمایا زینب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کا نبی کبھی غلطی نہیں کرتا. اللہ کا نبی پاک ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے. تیرا نکاح میرے اللہ نے عرش سے کر دیا ہے. اب مجھے اور کسی خطبے کی ضرورت نہیں ہے اور مزید کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے. فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا, میرا مدنی ہم نے تیرا نکاح کر دیا. اب یہاں جناب کیا ڈھونڈیں گے؟ گواہ ڈھونڈیں گے, خطبے پڑھنے والا تلاش کریں گے. ساری زندگی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا تمام بیویوں پہ فخر فرماتی تھی کہ تم لوگوں کے نکاح جو ہے تمہارے ماں باپ نے کیے ہیں. میں کتنی خوش نصیب بیوی ہوں کہ میرا نکاح اللہ نے عرش سے کیا ہے. جب اللہ نے ایک بات حکم دے دیا بات ختم ہو گئی. یہ ہوتے ہیں شبہات. ہم شبہات جو باطل لوگ ہیں نا جی, جتنے باطل فرقے ہیں وہ ایسے شبہات ڈال دیتے ہیں آدمیوں کے دماغ میں, ورنہ بات کچھ نہیں ہے. اب شبہ پڑ گیا, اچھا جی یہ بڑا آدمی, ان کو نبوت نہیں ملی, ان کو کیوں مل گئی, حالانکہ خالص شبہ ہے. تو ان سب باتوں کا جو ہے پھر اللہ نے جواب دیا. اور سبب نزول جو ہے ان آیات کا وہ مفسرین کرام نے, صحابہ عظام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر, غزوہ احزاب, غزوہ خندق, جب ساری کفر کی طاقتیں جمع ہو رہی تھی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے, اور تمام کافر جو تھے, بڑے بڑے قبائل جو تھے, سب مل گئے کہ مل کے ایک دفعہ حملہ کرو مدینہ منورہ پہ, بس اسلام کو ختم کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال, حبیب کبریا, سرکار مدینہ, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی پاک پہ. آپ کو پتہ لگا کہ بھئی کافر جمع ہو رہے ہیں, دشمن سب قبیلے اکٹھے ہو رہے ہیں, حملہ کریں گے مدینے پاک, جیسے آج کفر اکٹھا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے.
تو حضور پاک نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ آپ فارسی الاصل تھے، فارس کے ملک کو، روم کو، ان ملکوں کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاک نبی اگر میرا عرض تسلیم کر رہے ہیں تو میں ایک تجویز دیتا ہوں کہ فارس میں ان ملکوں میں جب کوئی ایسے حملے ہوتے ہیں خطرناک تو وہ باہر خندق بنا دیتے ہیں۔ خندق کا معنی ہوتا ہے جیسے ہم نہر بناتے ہیں نا پانی کی، ایسے نہر ایک کھود دی۔ اس خندق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا پانی بھر دیا مثال کے طور پہ، یا اگر پانی نہیں ہے مثلا تو اس میں کوئی آگ لگا دی، آگ جلا دی، انگارے بن گئے، یا کوئی کانٹے دار چیزیں ڈال دی، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے آدمی، اب اتنی وہ کھلی ہوتی ہے کہ چھلانگ لگا کے نہ آدمی آ سکتا ہے نہ گھوڑا آ سکتا ہے، تو اب کیا کریں، اتریں گے، عبور کریں گے تو تیروں سے ان کو، دشمنوں کو روکنا آسان ہو جاتا ہے، مقابلہ آسان ہو جاتا ہے، خندق کا عبور کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا حضور ہمارے ہاں تو خندق کھودی جاتی تھی، چونکہ مدینہ منورہ پہ حملے کا خطرہ ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سا پہاڑ جو ہے وہ کیسے ایک دوسرے سے کنیکشن بناتا ہے، درمیان میں جتنی خالی جگہ ہوں وہاں ہم خندق کھود دیں کہ دشمن جو ہے وہ مدینے میں داخل نہ ہو سکے، اور یہاں ہم خندق پہ اس کو روکیں گے۔ حضور پاک نے تجویز پسند کروا دی، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک، اچھی بات، اور ساتھ یہ سبق ملا کہ اسباب پہ عمل کرنا پڑے گا، یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی بہادری نہیں آدمی کہے کہ جناب پھونک ماریں گے اور دشمن اڑ جائے گا، ایسی بات ہوتی تو پھر اللہ کے نبی کی پھونک سے کس کی پھونک میں زیادہ طاقت ہے؟ جیسے ہمارے ہاں لوگوں کے عقیدے بنائے گئے تھے نا کہ جی 1965 میں کہتے ہیں جناب بم جو گرتا تھا نا پیر پکڑ لیتے تھے قبر سے نکلتا ہے، نہیں دیا بم نیچے، لیکن خدا کی شان ہے 71 میں سارے پیر ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا پہلے جو ہم نے پکڑے تھے انہوں نے ہمیں پہنچایا تو کچھ نہیں، سارے ناراض ہو گئے، آدھا ملک ٹوٹ گیا، پھر انہوں نے کہا مرنے دو ان کو، پتہ نہیں اب آگے کیا کرتے ہیں، ناراض ہیں ارادی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی سے بھی کسی پیر کا شان زیادہ ہے؟ یعنی ایک عام آدمی جو ہے میرے جیسا کم پڑھا لکھا 5 جماعت پڑھا ہوا، اتنی عقل تو اس کو بھی ہے کہ ساری دنیا کے پیر اکٹھے کرو تو اللہ کے نبی کی ایک پاؤں کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہوتا، نبی ہوتا ہے، لاکھ ولی اکٹھے کرو، ولی تو اس کا جب تک کلمہ نہ پڑھے، غلام نہ بنے، ولی نہیں بن سکتا۔ لیکن جناب ایسے ایسے شبہات ڈال دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کہ بس جناب ایسے بم جو آتا تھا جی وہ پائلٹ جو پکڑے گئے انہوں نے خود کہا کہ وہ بزرگ تو دکھاؤ جو بم پکڑ لیتا تھا، ایسے کسے بن گئے؟ بھی کون بزرگ جو 100 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں قبر سے نکل کے آتے تھے بم پکڑنے کے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بڑا شرک جو ہے نا، حقیقت بات یہ ابو جہل کو بھی نہیں آتا ہوگا، وہ اگر آج زندہ ہوتا نا کان پکڑ کے بھاگ جاتا، وہ کہتا میرے باپ کو بھی نہیں آتا یہ، سچی بات، ناراض نہ ہوں، کوئی ناراض ہو حق کے مسئلے پر تو ہو جائے۔ ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ امت کو سبق ملے کہ بھئی کوئی مشکل مسئلہ پیش آئے مشورہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں خندق کھودو، کیوں بھئی اگر ضرورت پڑے اسباب پہ عمل کرو، اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں اسباب پہ عمل کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کے نبی درس دیتے ہیں اپنی امت کو، ورنہ حضور بھی دعا فرماتے، اور حقیقت دیکھو تو اسی غزوہ احزاب میں فتح آخری جو ہوئی ہے وہ حضور کی دعا سے تو ہوئی ہے، فتح جو ہوئی حضور کی دعا سے ہوئی ہے، کامیابی جو ملی ہے اسی جنگ میں وہ کسی اسباب کی بنا پہ نہیں ملی، اسباب سارے بیکار ہو گئے، آخری فتح جو ملی ہے تو وہ سرکار مدینہ کی دعا پہ ملی ہے، ہمارا ایمان ہے، آمنا و صدقنا،
ہمارا تو یہ بھی ایمان ہے کہ اگر حضور یہ خندق نہ کھدواتے، کچھ بھی نہ فرماتے، اپنے اللہ سے درخواست فرما لیتے تو منظور ہو جاتی، لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ بھئی اسباب پہ عمل کیا کرو، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑا کرو۔ یہ کوئی ولایت نہیں، بزرگی نہیں کہو کہ بس میں حرم میں بیٹھا ہوں اور کہ نہیں، اسباب بھی کرو، کام بھی کرو، توکل اللہ کی ذات پہ کرو، اللہ جو چاہیں گے ہوگا۔ اللہ کا نظام ہے، کبھی فتح ہوگی کبھی شکست ہوگی، یہ ایک نظام سنت اللہ ہے۔ اب خیر جناب، وہ بہت بڑا مشکل، بڑا طویل واقعہ ہے غزوہ احزاب کا۔ خندق جب کھودنے شروع ہو گئی تو حضور پاک نے 10 صحابہ تک جو ہے تم 10 آدمی، یعنی ہر آدمی کے ذمہ تقریباً 4 میٹر کھدائی آگے۔ اور پھر یہ نہیں تھا کہ آمنہ کے لال نے حکم دے دیا ہو اور خود مدینے میں آرام فرما رہے ہو، نا، وہ تو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور خود کھدائی میں مشغول ہیں، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اللہ کا نبی کھدائی فرما رہے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں، جو روایت بیان کر رہے ہیں صحابی، وہ کہتے ہیں آج بھی میرے سامنے میرے نبی کا نقشہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک یوں رکھ لیتے تھے اور پتھر حضور کے سینے پہ رکھے جاتے تھے جو باہر جا کے حضور پھینکتے تھے، اور کبھی کبھی حضور یوں ہاتھ رکھ لیتے اور پتھر حضور کی پشت پہ رکھے جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کے ان پتھروں کو پھینک دیتے۔ بڑا عظیم تر واقعہ ہے۔ بہرحال کھدائی ہوتی رہی، ایک جگہ ایک ایسا پتھر آ گیا کہ جس پہ تمام طاقت جو تھی صحابہ کی ناکام ہو گئی اور وہاں سے وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا۔ اچھا، خدا کی شان ہے، پتہ ہے وہ پتھر کس کے حصے میں تھا؟ حضرت سلمان کے حصے میں تھا، جنہوں نے مشورہ دیا تھا نا خندق کھودنے کا۔ وہ خدا کی شان ہے، وہ پتھر جو ہے آیا بھی ان کے حصے میں۔ اب جناب وہ کدال مار مار کے ناکام ہو گئے۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اگر یہ درمیان میں ایک ٹکڑا رہ جائے تو پھر یہ ساری کھدائی تو فضول ہو گئی نا، اور یہ پتھر ٹوٹتا نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ حضور پاک خود تشریف لے آئے، حضرت سلمان سے کدال پکڑ کے خود میرے مدنی نے اپنے ہاتھ سے ضرب مارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے درود شریف تو کم سے کم پڑھے۔ یہاں لوگوں کو منت کرتے رہتے ہیں مکہ شریف میں درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، نہیں پڑھتے، چپ کھڑے ہیں بت۔ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ہلے تو ہلے، حاجی نہیں ہلتا۔ دیکھا نہیں اگلی صف میں جو جگہ پڑی ہو حاجی کھڑا ہے، وہ بابا اگلی صف خالی ہے، چپ۔ ہاتھ پکڑ کے جو ہلاؤ حاجی صاحب، بھائی اگلی صف میں حاجی صاحب جگہ خالی پڑی ہے، کہتے تو دفع ہو، میں کیوں جاؤں؟ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں 50,000 روپے خرچ کر کے، نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ جس کے آگے سب میں جگہ خالی ہو سارا گناہ اسی پہ ہے کہ تم نے اگلی جگہ خالی چھوڑی ہے۔ تم آگے جاتے تو پیچھے والا تیری جگہ لیتا، تم تو ہلتے نہیں، دیوار بن گئے، وہ غریب کیا کرے؟ حجر اسود پہ بوسہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے باقاعدہ کو حجر اسود سے سرٹیفکیٹ لینا ہو، 3 گھنٹے کھڑے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا خدا کے بندے، بسم اللہ اللہ اکبر، جاؤ، کیوں پیچھے والے کا راستہ روک رہے ہو؟ کیوں مسلمان کو دھکے دینے کا ذریعہ بن رہے ہو؟ بوسہ دینا، اشارہ کرنا سنت ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ کسی بندے کا، اللہ کے بندے کو تکلیف دینا جو ہے وہ تو حرام ہے۔ نہیں کھڑے، بس کسی کی مرضی، اور مسئلہ سمجھا تو کہتے ہیں مجھے آتا ہے، جی جاؤ، مجھے پتہ ہے آپ زیادہ پڑے ہوئے ہیں، چھوڑیں کوئی جنت کے آپ ٹھیکیدار ہیں؟ نہیں، آپ ٹھیکیدار کون؟ ہو جاتا۔ حضور میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے امتی کے ذمے، یاد رکھو، یہ فطرت بنا لو، عادت بنا لو کہ نام سنے اور تمہاری زبان پہ درود شریف آئے۔
عادت بن جائے، ایسی عادت بن جائے کہ نیند میں بھی نام سنو نا حضور کا، وہی زبان پہ فوراً آئے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم، یا اللہم صلی علی، جو بھی یاد ہو، جو درود شریف یاد ہو، مقصد درود شریف ہے، جو بھی تمہیں یاد ہو وہ پڑھ لو۔ حضور پاک نے جناب کدال اپنے ہاتھ میں لے لی، کدال پکڑی اور بسم اللہ کر کے کدال ماری۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی کدال مارنے سے ایک ایسا اس سے نور نکلا کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ پورا مدینہ جو ہے اس نور میں نہا گیا، اور حضور کی زبان مبارک سے نکلا اللہ اکبر، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی سب نے کہا اللہ اکبر جب حضور نے فرمایا۔ تو اب دوسری دفعہ، اور پتھر جو تھا کم از کم وہ ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ حضور باغ نے پھر دوسری کدال ماری، بسم اللہ پڑھ کے کدال جب ماری تو صحابہ کہتے ہیں پھر نور نکلا، اور اتنی روشنی ہو گئی کہ پورا مدینہ منورہ نور میں نہا گیا۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ اکبر، پھر صحابہ نے کہا اللہ اکبر، پھر حضور نے تیسری کدال مبارک پہ آنے کے بعد وہ پتھر جو تھا جس کو میرا آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑ رہے تھے، یا تو ادھر سے تو اب وہ بالکل جو تھا وہ ٹوٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور روشنی نکلی۔ اتنی روشنی تھی کہ پورا علاقہ جو تھا منور ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ بھی فرمایا اللہ اکبر، اور صحابہ کہتے ہیں کبر فکبرنا، حضور پاک نے کبھی تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر۔ اور دراصل یہی وہ نعرہ تھا حضور نے جو خوشی کے وقت بھی سکھلایا اور تکلیف کے وقت بھی سکھلایا، کہ جب کوئی بات ہوتی کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے تھے اللہ اکبر۔ اب صحابہ نے پوچھا، حیران ہو گئے صحاب رسول کہ بھی ساری خندق ہم کھدائی کر رہے ہیں، کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، یہاں یہ بات کیوں پیش آئی؟ انہوں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی دفعہ کدال ماری ہے، روشنی ہوئی تو اللہ نے مجھے ہیرا تک کا ملک دکھلایا، دوسری کدال کے جب روشنی ہوئی تو روم کے پرانے محل، پرانے قدیم علاقے جو تھے وہ مجھے دکھلائے گئے، اور تیسری دفعہ جو ہے میں نے اپنی ضرب ماری تو اس روشنی میں اللہ نے مجھے صنعا، یمن کا دارالخلافہ ہے، مدینہ منورہ سے ماشاءاللہ یمن کا کافی فاصلہ ہے، تو وہ جگہ مجھے دکھلائی گئی، اور ساتھ مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کے یہ خوشخبری دی، اللہ کی طرف سے بشارت دی ہے میرے اللہ کی طرف سے کہ میرے نبی کو کہہ دو جہاں جہاں روشنی میں ہم نے آپ کو یہ ملک دکھلائے ہیں یہ سب جو ہیں وہ تیرے دین کے تابع ہو جائیں گے، یہاں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، یہاں فتوحات ہوں گی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نصرت دیں گے، آپ کے دین کو غلبہ دیں گے، اور یہ سب ملک جو ہے آپ کے زیر نگین ہو جائیں گے۔ اور صدق اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا، آمنا باللہ۔ تو اب جناب جب یہ بات ہوئی تو کافروں کو جب یہ پہنچی تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، دیکھو جی اللہ کے نبی نے کیسی کیسی بات کی ہے، کبھی فرماتے ہیرا فتح ہو جائے گا، سنا فتح ہو جائے گا، اور روم پہ جا کے ہمارے اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا، اور حالت یہ ہے کہ مدینہ کو بچانے کے لیے تو خندق کھود رہے ہیں، مدینہ شریف کی حفاظت کرنے کے لیے تو گھر بار چھوڑ کے مدینہ شریف چھوڑ کے سارا دن پہاڑوں میں کھڑے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، خود اپنے سینے مبارک میں پتھر اٹھا رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں فرما رہے ہیں کہ جی فارس فتح ہو جائے گا، صنعا تک فتح ہو جائے گا، اور ہیرا تک فتح ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ جن کے پاس ابھی اتنی قوت نہیں،
اتنی طاقت نہیں کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں. مدینے سے باہر تو نکل نہیں سکتے. مدینہ منورہ سے باہر جا کر لڑنے کی تو طاقت رہی ہے، لیکن خبریں سنا رہے ہیں روم کی، ایک جانب سے روم کی اور دوسری جانب سے صنعا تک کی. عجیب بات ہے، کیسے ہوگا؟ تو اس کے وجہ سے اللہ نے پھر جو مفسرین کرام نے شان نزول لکھا اس آیت مبارکہ کا کہ اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس ملک کا مالک. تؤتی الملک من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اسی کے ہاتھ میں سب خیر و بھلائی اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، داخل کر دے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے والا. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور جس کو چاہے بغیر کسی حساب کے رزق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ آیات تلاوت فرمائے کہ ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، کو تمہارے ہاتھ میں ہے. عزت و ذلت دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلت دیں. ہم نے آج عزت ذلت کے مرکز جو ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ غیروں کو بنا لیا، حالانکہ ملک دینے والے بھی اللہ، جس کو چاہیں عطا فرما دیں اور جس سے چاہیں چھین لیں. حتیٰ کہ بعض حدیث مبارک میں تو یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس آیت مبارک میں بھی اللہ کا اسم اعظم ہے. اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان علی دین، میرے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے کہ قرضہ اتر نہیں سکتا. حضور نے فرمایا یہ آیت مبارک جو ہے یہ پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ساری تکلیفیں دور کر دیں گے. کیوں؟ رزق دینے والا اللہ. اچھا، ساتھ اشارہ فرما دیا، حالانکہ ادھر ملک کی بات تھی، ادھر دن اور رات کی بات آ گئی کہ کبھی چاہتے ہیں تو دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں کہ دن چھوٹا ہو گیا، 10 گھنٹے کا ہو گیا، رات بڑھ گئی. کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتی ہیں، دن بڑھ گیا، رات چھوٹی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ اپنے مخالفین، میرے نبی پہ اعتراض کرنے والوں کو ایک دلیل دی کہ غور کرو، جو ظلمت کو نور میں داخل کرنے پہ قادر ہے، نور کو ظلمت میں داخل کرنے پہ قادر ہے، جو اس رات اور دن کے نظام کے تغیر تبدل پہ قادر ہے، وہ ملک بدلنے پہ قادر نہیں. تم اتنے بے وقوف ہو، اتنی بات نہیں سمجھ سکتے ہو کہ جو اس نظام لیل و نہار کا مالک ہے کہ چاہتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، چاہتا ہے رات بڑی ہو جاتی ہے، تو وہ کیا چاہے تو ملک دینا چاہے تو میرے نبی کو ملک نہیں دے سکتا. یہ اشارہ فرما دیا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور جو چاہے زندہ کو مردہ سے نکالنے پہ قادر ہے. کیا مانا؟ انڈا مردہ ہے، بچہ زندہ نکل آیا، اور چاہے تو مردہ کو زندہ سے نکالنے پہ قادر ہے. مرغی زندہ ہے، انڈا جو ہے وہ مردہ نکل آیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ مثال ہے تخرج الحی من المیت، مومن کے پیٹ سے کافر پیدا کر دے اور کافر کے پیٹ سے مومن پیدا کر دے، کیونکہ مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے. اللہ نے مومن کو مثال زندہ سے دی ہے، کافر کو مثال مردہ سے دی ہے کہ وہ میرا مولا ہے، وہ کریم ہے، وہ چاہے مردہ کے پیٹ سے ابو جہل کے پیٹ سے اکرمہ پیدا کر دے،
ابو جہل پہ کروڑوں لعنتیں برس رہی ہیں، اور اکرمہ صحابی جلیل ہے میرے مدنی محمد الرسول اللہ کے بطل اسلام ہے، لیکن بیٹا کس کا ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اور ولید جو دشمن ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، اور بیٹا خالد بن الولید جو ہے سیف الرحمان ہے، اللہ کی تلوار ہے، بطل من ابطال الاسلام ہے۔ اتنی بڑی وجہ کیا ہے کہ اس کی قدرت ہے۔ اچھا، اسی طرح چاہے مسلمان بلکہ نبی کے صلب سے، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے صلب سے پیدا ہونے والا بیٹا کافر، آدم علیہ السلام کے صلب سے پیدا ہونے والا بیٹا قابیل کافر، تو فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور رزق دے جو جس کو تو چاہے بغیر حساب کے۔ کون پوچھنے والا ہے؟ وہ رزق دینے پہ آ جائے۔ انگوٹھے مارنے والے جو ہیں وہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں، اور بخاری پڑھانے والے لوگوں کے چندے کے محتاج ہیں۔ اللہ کی شان۔ دین والے جو ہیں وہ محتاج ہیں، لوگ بھیج رہے ہیں، کوئی داول، کوئی چاول، کوئی گندم، کوئی روٹی، کوئی پیسہ۔ اور جو لوگ جو ہیں بالکل الف بے تک پڑے ہوئے نہیں ہیں، قرآن سے تعلق نہیں، دین سے تعلق نہیں، پیسہ ان کے پاس اتنا ہے وہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہماری دولت کا مقدار کیا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ظالموں تم اعتراض کرتے ہو، اور جس نے چاہا تو بنو اسرائیل سے نبوت جو ہے وہ ولد اسماعیل کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف منتقل کر دی، وہ چاہے تو یہ سارے ملک پہ اسلام کو غالب فرما دیں، کون روکنے والا ہے؟ اسی لیے بہرحال یہ حدیث بھی یاد کر لیں کہ ایک دعا ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة أمن سواك اللهم اغنني من الفقر اللهم اقض عني الدين۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارک اور یہ دعا بھی حدیث مبارک کی ہے، اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیا کرے پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہو تو اتر جائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی توفیق دے پڑھنے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آج ہمارے لوگ بھی ایسے عادی ہو گئے ہیں، اگر کوئی ان کو انتر منتر والا وظیفہ بتا دو نا جی، اس کو بڑا خوش ہو کے پڑھتے ہیں کہ بھائی رات تم نے وظیفہ پڑھنا ہے، ایک تو کالا بکرا اور 4 کالے مرغے یہ دینے ہیں مجھے، کیوں کہ بھی میں نے موکلوں کو کھلانا ہے، ان سے لڑنا ہے نا جنات جو آئیں گے۔ اور تم نے قبرستان میں جا کے یا دریا کے کنارے پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ انتر منتر پڑھنا ہے، اور پھر خیال کرنا پہلے تمہیں روشنی نظر آئے گی، پھر اندھیرا نظر آئے گا، پھر بلائیں نظر آئیں گی، ڈرنا شرنا نہیں، ڈر گیا تو مر گیا، پھر میں کوئی ذمہ وار نہیں۔ اور کسی آدمی کو ایک پاؤں پہ کھڑا کر دو، ابھی اس کو بلائیں نظر آنی شروع ہو جائے، ابھی کھڑا کر دو۔ سب بے وقوف ہے وہ وظیفے، اور جو وظیفے قرآن میں ہیں میرے محمد پاک نے بتلائے ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ ہماری بدقسمتی ہے اور کیا کہہ سکتے۔ حضور آسمان پہ گئے، ٹھیک ہے، اللہ سے آمنے سامنے ملاقات ہوا، گزارش یہ ہے بھائی بات سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت باری تعالیٰ میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ آج صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور پاک کو اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اور نہ کسی کو نصیب ہو سکتی ہے دنیا میں الا آخرت میں۔ آخرت میں جا کے پھر اللہ کے انبیاء کو بھی
صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین سب کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، لیکن دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ تو بعض صحابہ تو اسی بات پہ قائل ہیں کہ معراج والی رات بھی حضور پاک کو زیارت نصیب نہیں ہوئی، اللہ کے حجاب باقی تھے۔ اور بعض صحابہ جن میں حضرت ابن عباس بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اس بات کے قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہ، حضور کو زیارت نصیب ہوئی۔ اب اختلاف اس بات کا ہے کہ بھئی جب قرآن کہتا ہے کہ کوئی آنکھ دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتی، اور اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا کہ لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، تو بھئی پھر کیسے زیارت ہوئی؟ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ زیارت بھی تو پھر آسمانوں میں ہوئی ہے، دنیا میں تو نہیں ہوئی۔ اگر یہ زیارت ہوئی بھی ہے تو یہ آسمانوں میں ہوئی ہے، وہاں کا تو نظام ہی الگ ہے، وہاں تو احکام ہی الگ ہیں۔ اصل میں جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ تو حکم ہے، جو دنیا میں ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ جب آخرت میں ہم دیکھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو آسمانوں پہ اگر دکھلا دیا اور زیارت کرا دی تو بعض صحابہ قائل ہیں اور بعض صحابہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہ کوئی مسئلہ اصول دین میں نہیں ہے، کوئی قائل ہے تو کوئی بات نہیں ہے اور کوئی قائل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نہ یہ لڑائی کا مسئلہ ہے نہ جھگڑے کا مسئلہ ہے۔ وسیلہ مانگنا جو ہے وہ کسی قرآن حدیث کی آیت میں ثابت نہیں ہے۔ 27 رجب 15 شعبان معراج کی رات میں کوئی بھی حدیث میں، ایک حدیث میں بھی حکم نہیں ہے کہ 27 رجب کو تم روزے رکھو یا عمرے کرو یا عبادات کرو یا 15 شعبان کو۔ یعنی سب سے بڑا جو صوفیوں کا امام گزرے ہیں نا جی ابن العربی، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ لم یثبت حدیث صحیح، ایک حدیث بھی صحیح نہیں ملتی۔ صلاۃ الوتر جو ہے، بھئی صلاۃ الوتر کا اطلاق تو تراویح پر بھی ہوتا ہے، رات کی تمام نمازوں پہ ہوتا ہے۔ ایک مشہور وتر جو ہیں وہ احناف کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ احناف کے نزدیک وتر کی 3 رکعتیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے پھر 1 رکعت علیحدہ پڑھی جاتی ہے، اور دونوں احادیث میں موجود ہیں۔ کسی سے جھگڑا نہ کریں، اللہ جھگڑوں سے بچائے۔ صحابہ روزانہ کتنے طواف کیا کرتے تھے میں نے کبھی نہیں گنے، اور نہ تمہاری طرح صحابہ گننے آتے تھے کہ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ آج ہم نے 10 طواف کیے، آج میں نے تو جی کمال کر دیا، رات حضرت میں نے 100 طواف کیا، یعنی 100 طواف بھی کیا اور ثواب ڈھیرے کا نہ ملا۔ جب کسی کو بتا دیا ریا ہو گیا، ریا ہونے کے بعد ثواب ختم۔ تو صحابہ نہیں گنتے تھے، نہ بتلاتے تھے کہ انہوں نے کتنے کیے ہیں یا کتنے نہیں کیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، ہمارا 1,00,000 طواف اور صحابی کا 1 طواف، پھر بھی وہ زیادہ ہے۔ طواف کرنے کے بعد نماز بھول گئے، طواف ہو جائے گا، طواف تو ہو جائے گا، اب یاد آ گئی پڑھ لو، بس ختم ہو گئی بات۔ عورت جو ہے وہ ساڑی پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے، اگر تو ساڑی جیسے کہ آدھا پیٹ ظاہر ہوتا ہے پھر تو نہیں پڑھ سکتی۔ ساڑی باندھنے کے بھی تو مختلف طریقے ہیں نا جی، بعض تو شریفوں کی ساڑیاں ہوتی ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک بدن کو چھپا لیتی ہیں، اس میں تو جائز ہے، اور بعض ساڑیاں ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہیں جو اسی لیے باندھی جاتی ہیں کہ عورت اپنا آدھے پیٹ کا مظاہرہ کر سکے، کہ بھئی لوگ دیکھ سکیں کمر کتنی پتلی ہے، پیٹ کیسا ہے، ناف کیسے ہے، اور باقی کا اندازہ شریف خود لگا لیں گے۔ آخر جن کی آنکھیں ہیں تو عقل بھی تو ہے۔ انا للہ و انا، وہ تو باندھنا بھی حرام ہے، بہرحال سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا بدن چھپا ہوا ہو، نماز میں صرف چہرہ یا ہاتھ پاؤں کھلے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ عورت خوشبو لگا کر حرم میں آ سکتی ہے، ایسی خوشبو جو پھیلے نہ، دوسروں کے ناک تک نہ پہنچے، اپنے بدن کو محسوس ہو، اپنے ناک کو اچھی لگے، لوگوں کو نہ لگے۔ عورت سر کے بالوں کا جوڑا باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہے اگر چھپایا ہوا ہے اور بال بھی اس کے اپنے ہیں، دوسروں کے بال لگائے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی لعنت ہے، جیسے بعض وگے لگا لیتی ہیں نا جی،
ویگ لگا کے پڑھتی ہوں، پھر اس کا اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد امام صاحب تو نماز جنازہ کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو اب وہ کتنی زبانوں میں سمجھائیں؟ اگر اعلان کرنا شروع کریں اردو میں، آپ کہیں گے اردو میں ہو گیا، بنگالی میں کیوں نہیں ہوا؟ وہ بنگالی میں کریں، برمی ہمارے بھائی ناراض ہیں، برمی میں کیوں نہیں ہوا؟ بہاری ناراض ہو جائیں گے، بہاری میں کیوں نہیں ہوا؟ پٹھان ہو گئے گا، وہ خوش ہمارا پشتو وشتو کدھر گیا؟ تو پھر امام صاحب تو 1 گھنٹہ اعلان ہی کرتا رہے نا، تو شرافت کی بات یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم سیکھ لیں عربی کا ایک لفظ جو اللہ کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، مکے کی زبان ہے، قرآن کی لغت ہے، ہم سیکھ لیں تو جھگڑے ہی نہ ہوں۔ اچھا، جب تک نہ سیکھیں، جو امام کی نیت وہی ہماری نہیں۔ امام اسی لیے تو ہوتا ہے کہ ہمارا بوجھ اٹھائے۔ میں کئی دفعہ عمرے آیا، مکہ مزباتا ہوں، مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں، پھر سیدھا دوسری سڑک سے جدے کے اگر پاکستان چلا جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ مکے آ گئے، عمرہ کر لیا، مدینہ شریف چلے گئے، مدینہ شریف سے جدہ چلے گئے، جدہ سے اپنے وطن چلے گئے، کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں 1 سال سے بے روزگار ہوں، اور میں ہر رات میں تلاوت بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، ابھی تک نوکری نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی بے روزگاری کو دور فرمائیں۔ اللہ سے مانگنے میں مایوس نہ ہوا کریں، مایوس ہونا کفر ہے۔ دیر جو لگ رہی ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب ملے گی نا تو یہ جتنے دن کی نہیں ملی نا، اللہ وہ ساری دلا دیتے ہیں۔ پھر ذرا صبر کرو، رگڑا شگڑا لگتا ہے مکے میں، مکے مدینے میں جو آدمی آئے نا جی، اس کا لیے رگڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہوتے ہیں نا بہت سارے گناہ، کپڑا میلا ہو نا تو آدمی پھر ذرا صابن کو رگڑا دیتا ہے، اگر اس سے بھی نہ جائے تو پھر کلوریکس ڈالتا ہے، اس سے بھی نہ جائے تو پھر دھوبی دے گئے کپڑے پہ مارتا ہے۔ تو اس لیے رگڑا لگتا ہے، کسی کو 3 مہینے، کسی کو 6 مہینے، کسی کا سال، کسی کا 2 سال، اور جب وہ رگڑے کی مدت سے نکل جاتا ہے پھر دین دنیا دونوں مل جاتی ہے۔ مرغی کے سینے کی ہڈی وڈی جو ہے مکروہ ہوتی ہے، ہڈی تو کوئی بھی نہیں کھانی چاہیے، ہڈیاں کو بندے کے لیے بنی ہے، گوشت کھایا کرو ہڈی کا۔ اچھا جی، بیٹی کی شادی نہیں کرتا تو بھئی اگر کوئی بیٹی کی شادی خود نہیں کرتا، رکاوٹ ہے تو وہ گناہگار ہے، اور لڑکی سے بھی گناہ ہوگا تو اس کے والدین پہ بھی گناہ۔ اگر کوئی سبب نہیں بن رہا، اللہ جانتا ہے، تو وہ پھر معذور ہے، کیا کرے بیچارہ۔ کئی مسلمان بیٹھے ہوئے رشتے نہیں ملتے۔ روز سورۃ یاسین پڑھی جائے تو ٹھیک ہے، بالکل پڑھا کرو، قرآن کا دل ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوانے سے پہلے احرام نکال دیا جائے اور بعد میں بال کٹوا دیے جائیں، احرام اتار کے اگر بال کٹائے کوئی حرج نہیں، کپڑے نہ پہن لے، دوسرے کپڑے پہن لے گا تو پھر دم پڑ جائے گا۔ ہم ڈپٹی سے پتہ نہیں کیا ہے، بدھ کے روز مکہ مکرمہ آیا، عمرہ کیا، ہم واپس اردو دھرم سے باہر جا کر واپس پتہ نہیں کر سکتے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا، خود کبھی مل کے پوچھ لینا۔ مقتدی کے لیے جہری سری نمازوں میں عند الاحناف سورت فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے۔ 50 سال کی عمر کی عورت کے شوہر مرنے کے بعد عدت 50 سال کی ہو یا 200 سال کی ہو، اگر خاوند مر جائے تو عدت وہی 4 مہینے 10 دن ہے۔ گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی۔ عدت کے دوران اپنے داماد کے سامنے آ سکتی ہے، داماد تو بیٹا ہے اس کا، وہ آ سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے حالت احرام میں بیوی سے بوسہ لیا، مجھے علم نہیں تھا، بوسے لینے کا علم تو تھا نا، مسئلے کا علم نہیں تھا نا۔ بہرحال صدقہ کر دو، 2-4 ریال، دم تو نہیں پڑتی، احتیاط رکھو۔ اللہ نے حالت احرام میں اپنی بیوی پر شہوت کی نظر ڈالنا بھی منع کیا۔ اگر نماز بیت اللہ میں ادا کی جائے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، اگر کوئی بندہ ایک نماز گھر میں پڑھے تو عمر بھر کی نمازیں ادا نہیں ہوتی، 1 لاکھ درجہ بڑھ جاتا ہے، 1 لاکھ عدد نہیں ادا ہو جاتا۔ میں مکہ مکرمہ ویزے پر آیا، جب آیا تو میں نے جدے آ کر احرام باندھا، جو آدمی مجھے لینے آیا اس نے کہا تم تو نوکری کرنے آئے ہو، تمہیں کیا ہے، احرام باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہرحال وہ دم پڑ گئی تم پر، احرام تم کو ایئرپورٹ اپنے سے باندھنا تھا۔
کینچی سے 2-3 ٹک لگوائے تھے، سارے بال نہیں کٹوائے اور دم پڑ گئی، کیونکہ جب تک چوتھا حصہ بالوں کا نہ کٹے 3 اماموں کے نزدیک وہ آدمی احرام سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ خنزیر کا گوشت جو ہے حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ مسلمان اس کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ مسلمان تو حرام اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کہا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ باقی جو آدمی جس چیز کو بناتا ہے اس